بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بہت سے ساتھی ضمنی امتحانات کے داخلوں کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے کہ 10 شوال المکرم تو بہت نزدیک ہے اور عید کے بعد مدرسے کھلنے کے بعد پھر وقت بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اب اعلان جاری کر دیا ہے، اور ضمنی امتحان میں جو راسبین ہے اس کی شرکت کے بارے میں بھی وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جن طلبہ اور طالبات نے نظر ثانی کے لیے درخواستیں جمع کی تھی رمضان المبارک میں، ان کے رزلٹ کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا، اور جس نے 10 شوال المکرم تک نظر ثانی درخواستیں جمع کی تھی اس کے نتائج کے بارے میں بھی اعلان ہو چکا ہے، اور جو طلبہ اور طالبات نظر ثانی کے بعد بھی جن پرچوں میں فیل ہو تو اس کا ضمنی امتحان میں شرکت کا طریقہ کیا ہوگا، چاہے انہوں نے رمضان المبارک میں نظر ثانی درخواست جمع کیا ہو یا رمضان المبارک کے بعد جمع کیا ہو، وہ سب تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے کل ایک اعلان جاری کیا تھا کہ ضمنی امتحان کے داخلے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ ضمنی امتحان کے داخلے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ضمنی امتحان کے داخلے 15 شوال المکرم 1446 ہجری تک اصول کیے جائیں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ضمنی امتحان میں راسبین کی شرکت، تو فرماتے ہیں کہ جو راسبین مجموعی طور پر 34% یا اس سے زائد نمبروں کے حامل ہوں گے ان کو ضمنی امتحان میں شرکت کی اجازت ہوگی۔ یہ رعایت صرف امسال 1446 ہجری کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ متوسطہ اور دراسات سال اول کے کل نمبر 700 ہوتے ہیں، ان کے 34% نمبر 238 بنتے ہیں، جبکہ باقی درجات جن کے کل نمبر 600 ہیں ان کے 34% نمبر 204 بنتے ہیں۔ 34% سے کم نمبر لینے والے راسبین کو ضمنی امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، اس اعلان کو انہوں نے تقریباً 6 اپریل اور 7 شوال المکرم کو جاری کیا تھا، لیکن اس اعلان میں کچھ ایسی باتیں تھی اور لوگ اس کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، تو ابھی آج ہی تقریباً 10 شوال المکرم اور 9 اپریل کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے ایک دوسرا اعلان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے راسب طلب اور طالبات کی ضمنی امتحان میں شرکت اور نظر ثانی کے بعد ضمنی امتحان کا داخلہ اس کے بارے میں پورا تفصیل بتا دیا ہے۔ اس اعلان میں فرماتے ہیں کہ سالانہ امتحان 1446 ہجری میں 34% یا اس سے زائد نمبر حاصل کرنے والوں کو ضمنی امتحان میں شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ حسب ضابطہ عالمیہ سال دوم کے راسب طلب اور طالبات مکمل امتحان دوبارہ دیں گے، جبکہ دیگر تمام درجات کے راسب طلب اور طالبات فیل شدہ پرچوں کا امتحان دیں گے۔ نظر ثانی کے نتیجے میں جو طلبہ اور طالبات ضمنی امتحان میں شرکت کے اہل ہو جائیں گے ان کو بھی شرکت کا موقع دیا جائے گا۔ جن طلبہ اور طالبات کی نظر ثانی کی درخواستیں رمضان المبارک میں دفتر وفاق المدارس کو وصول ہو گئی تھی، ان طلبہ کا نظر ثانی کا نتیجہ 13 شوال المکرم بروز ہفتہ اور طالبات کا نتیجہ 14 شوال المکرم بروز اتوار کو ویب سائٹ پر دے دیا جائے گا۔ چنانچہ نظر ثانی کے بعد جو ضمنی امتحان کے لیے اہل ہو جائیں گے ان کے داخلے 15 شوال المکرم تک اصول کیے جائیں گے۔ بعد میں ملنے والے درخواستوں پر بھی جلد نظر ثانی کی جائے گی، اور اس دوسرے مرحلے کی نظر ثانی کے نتیجے میں ضمنی امتحان کے لیے اہل ہونے والے طلبہ اور طالبات کو بھی ضمنی امتحان میں شرکت کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہت سے ساتھی نظر ثانی کے رزلٹ کے بارے میں بھی پوچھ رہے تھے، تو وہ تفصیل بھی آج کے اعلان میں شیئر کیا گیا، اور راسبین کے جو نتائج ہے اور بعد میں ضمنی امتحان میں ان کے داخلے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اس اعلانات میں حل کیا گیا۔ جتنے بھی طلبہ اور طالبات نے نظر ثانی کے لیے درخواستیں جمع کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اچھے نمبروں سے کامیاب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آنے والے امتحانات تمام طلبہ و طالبات کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان میں تمام طلبہ اور طالبات کو کامیاب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔